جو احترام یا انکنڈیشنل ریگارڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو خفیہ رکھنا اور پالتے رہنا، بڑھاتے رہنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو یعنی جو بندہ بیماری میں پھنسا ہوا ہے اس کو اپنے باپ سے ڈر نہ لگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے کو اندر خانے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور باپ کو بھی اندر خانے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ باپ سمجھتا ہے کہ میں بیٹے کو کیسے فیس کروں اور بیٹا سمجھتا ہے کہ میں والد کو کیسے فیس کروں۔ اکثر میں جب جاتا ہوں کسی کے ہاں کوئی فیملی سیشن یا کچھ ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ساری فیملی بیٹھے، تو ساری فیملی کو بٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیوں؟ مطلب جب مجھے لوگ کہتے ہیں کسی طرح کہ گھر پہ سارے لوگوں سے مل لیں، ایون آفس میں بھی، لیکن کہیں کسی کے ہاں جب گئے تو آسان ترین ہے کہ کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں والد بھی ہو، والدہ بھی ہو، بیوی بھی ہو مریض کی، 2 بھائی بھی ہوں، 1-2 بہنیں بھی ہوں۔ جب ایسا پروگرام بنتا ہے تو اخیر میں کورم پورا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب والا؟ کٹھے نہیں ہوتے، ایک وچوں اور نکل گیا، ایک آیا، ایک نکل گیا، ایک آیا، ایک نکل گیا، ان کو بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو ایک دوسرے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، یا شیم فیل ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی تکلیف فیل ہوتی ہے۔ کوئی بتائے گا کہ یہ کیا فیلنگ ہے تاکہ مجھے کہ وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے اس ٹاپک پہ جس میں گھر جل رہا ہوتا ہے، گھر میں ہر کوئی جل رہا ہوتا ہے۔ بس وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں باہر چلا جانا، تسی ادھے نال گل کر لو، یا جان لگیا وکھرے ہو کے 2 منٹ میری گل سن لینا۔ یہ اکٹھے بیٹھ کے بات کرنا، لیکن فیملی کو اگر اکٹھے بٹھا کے بات نہ کریں، ان سے الگ الگ بات کریں تو کیا پرابلم ہوگا؟ کیا فرق ہوگا اگر ہر فیملی کے ممبر سے ادھر اس کونے میں اس کونے میں ادھر جا کے بات کریں تو کیا ہوگا؟ سارے اگر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو وہ تھوڑا محتاط نہیں ہو سکتے؟ یعنی علیحدہ جب بات کر رہا ہوتا ہے کوئی اپنے بیٹے یا والد یا بیوی یا خامد کے بارے میں، تو وہ ذرا کھل کے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ جو دل کر رہا ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس وقت کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ جو سننے والا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہوتا، اور جو سنانے والا ہے وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ اور اگر اس میں کچھ بات صحیح نہ ہو اور کچھ صحیح ہو تو سننے والا کنفیوز ہوگا نا، سب سے ملے گا، کچھ صحیح باتیں کچھ صحیح باتیں نہیں، وہ سنے گا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا اور وہ صحیح فیصلے تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر سب اکٹھے بیٹھ کے بات کریں تو نمبر 1 جو سننے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ایک دوسرے کی عزت کے لیے مائل کر دے، سب کو ایک دوسرے کی عزت کا پابند کر دے۔ کچھ وہ ویسے ہی ایک دوسرے کے سامنے محتاط ہو کے بات کریں گے، 2 + 2 4 جیسی بات کریں گے، فالتو ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، احترام سے بات کریں گے۔ جیسے کہ کوئی سامنے ہوتا ہے تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہاں بات کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں، گھروں میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے، وہ فلانا انج ہو گیا ہے، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ سامنے ہوگا تو کیا ہوگا؟ احترام ہوگا نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سب سامنے ہوتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا حساب کتاب سے بات کرتے ہیں، کچھ ہتھولا رکھ کے بات کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمام پیچیدہ مسئلوں میں، جیسے ایڈکشن ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، تمام پیچیدہ مسئلوں پہ جب بات کی جاتی ہے تو امن اور سلامتی اور گڈ ول اور اچھا تعلق برقرار رکھنا ضروری ہے۔ بات چیت سے پہلے جیسے ماحول ہے، بات چیت کے بعد اس سے تھوڑا بہتر ہونا چاہیے۔ تو مشکلات جو ہیں وہ ہر ایک کو اپنی نفسیاتی مشکلات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی لوگوں کو سٹیج پہ بات کرتے ہوئے مشکلات ہوتی ہے۔ حالانکہ سٹیج پہ بات اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو آڈینس میں سے کوئی اس کو کھا تو نہیں لے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں سے تنازع ہوتا ہے ان کے سامنے بات کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔